بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3 فارسی زبان کا آسان قاعدہ۔ اس میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ماضی قریب معروف۔ 2 صیغے ہم نے ابھی تک پڑھ لیے اور اب یہ تیسرا صیغہ ہے۔ 2 صیغے جو ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں وہ ایک تھا ماضی مطلق اور دوسرا تھا ماضی مطلق کا مجہول صیغہ۔ تو مطلق تو جیسا تھا ویسے ہی اور جو مجہول تھا اس میں شد آتا تھا۔ اب یہ ہے ماضی قریب معروف۔ یہ تو اور زیادہ آسان ہے کیونکہ یہ ہم لوگ اشعار میں اکثر پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ خوب است آپ نے سنا ہوگا، تو خوب است، تو یہ خوب ہے کہہ دیتے ہیں ہم لوگ، تو است کا معنی ہے میں آتا ہے ہمیشہ، اس وجہ سے اب یہاں پہ شعر جو انہوں نے بنایا ہے ماضی مطلق پہ جب آتا ہے است بنتی ہے ماضی قریب ہے حق پرست۔ تو ماضی مطلق یعنی جو بنیادی یا ہمارا بیس اساس ہوتا ہے نا صیغہ، وہ ہمارا جیسے عربی میں بھی جو ماضی معروف کا جو صیغہ ہوتا ہے جیسے ضرب ہے اگر، تو یہ ہمارا بنیاد ہو جاتا ہے اور اسی سے پھر ہم لوگ اگر اس کو مضارع کرنا ہے تو یضربو کر دیتے ہیں اس طرز پہ۔ یہ جو بنیاد ہے وہ آپ کا ماضی مطلق ہی ہوتا ہے ہمیشہ، ویسے ہی یہاں پہ بھی اساس اسی کو بنائی گئی ہے۔ ماضی مطلق پہ جب آتا ہے است بنتی ہے ماضی قریب ہے حق پرست۔ تو ماضی مطلق پہ ہم است بڑھا دیں گے اس میں، تو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ جیسے ہے آورد است، لایا ہے وہ ایک آدمی۔ یہ ریسنٹلی ایک کام ہوا ہے تو ماضی ہے، لیکن ماضی قریب ہے، ریسنٹلی ہوا ہے اس لیے، اور معروف ہے کیونکہ لایا گیا ہے نہیں کہہ رہے ہوں، لایا ہے اسی آدمی کو ہم لوگ فاعل بنا رہے ہیں۔ مجہول معروف میں فرق پہلے آ گیا تھا کہ جب کوئی آدمی کام کرتا ہے یعنی وہ فاعل ہوتا ہے، ڈوور ہوتا ہے نا، تو فار ڈوور ہم لوگ معروف کہتے ہیں، اور اگر وہ ڈوور نہیں ہے بلکہ کام اس پر ہو رہا ہے، وہ آبجیکٹ بن رہا ہے، اس طرز پہ ہم اس کو مجہول کہتے ہیں۔ آوردہ است، لایا ہے وہ ایک آدمی، آسان ہے۔ آوردہ اند، تو پہلے تو آپ وہی یاد کر لیں جو ہم لوگ پہلے پڑھتے آ رہے تھے کہ آورد آوردہ آوردی، یہ جو ہے جی آورد، آوردند، آوردی، آوردید، آوردم اور آوردم، یہ آپ کے پاس میں بنیاد ہے ہمیشہ۔ تو اس بنیاد کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس میں اند اضافی ہوتا ہے، اس میں یا اضافی ہوتا ہے، اس میں عید اضافی ہوتا ہے، اس میں اور اس میں ام۔ تو یہی چیز اب یہاں پہ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ آوردہ کے بعد میں است، پھر اس میں لگے گا اند، اس میں لگے گا ای، اس میں لگے گا آید۔ ای اور عید ہوتا تھا نا، تو یہ آید کر دیا اس کو، اور اور ام جیسے تھا ویسے ہی ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر دیکھیں، آوردہ است، آوردہ اند، آوردہ آید، آوردہ ای، آوردہ آید، آوردہ آوردہ ام۔ آوردہ است، لایا ہے وہ ایک آدمی، تھرڈ پرسن سنگولر، اور آوردہ اند، لائے ہیں وہ کئی آدمی۔ آوردہ ای، آوردہ آید، آوردہ آوردہ ام۔ اب یہ ویسے بھی سوالات میں پہلے کہہ ہی رہا ہے، تو ہم لوگ ایک بار اس کو بغیر دیکھے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آوردہ، میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کے لیے اگر چھپا سکوں، جی، تو یہ ہے لایا ہے وہ ایک آدمی یعنی آوردہ است، اور دوسرا صیغہ ہوگا آوردہ اند کہنا ہے نا اس کو، تو اند، اور یہ والا رہے گا آوردہ ای کے ساتھ میں، ارے یہ کیا ہو گیا، آوردہ، یہ تو آوردہ است ہے، یہ آوردہ اند ہے، یہ ای ہے، یہ عید ہوگا لیکن عید ہوتا نہیں ہے تو آید ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور لایا ہوں میں، تو یہ اور یہ ہے ام۔ آسان تھا میرے خیال سے، تو اتنا مشکل نہیں تھا۔ آوردہ است، آوردہ اند، آوردہ ای، آوردہ آید، اور آوردہ آوردہ ام۔
ٹھیک ہے. ماضی قریب کس طرح بنائی گئی؟ ماضی مطلق پہ است بڑھا دیا تو ماضی قریب بن گئی. تو لایا ہے، اس کی فارسی بناؤ. تو کے لیے جو ہمارے پاس صیغہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا بڑھاتے ہیں نا، یا تو ای کے ساتھ میں آئے گا لایا ہے. آیا ہے نہیں، لایا ہے کہہ رہا ہے وہ. لانے کا فعل ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہوا ہے، یاد نہیں پڑتا. اگر دیکھا ہوا ہے تو کافی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یاد نہیں آ رہا ہے. لانے کو فارسی میں لانے کو کیا کہتے ہیں؟ لانا. بہرحال میں آیا ہی سے کر لیتا ہوں اس کو، یعنی آوردہ ای. تو آیا ہے. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے یہ کیا ہوا؟ آوردہ ای لایا ہے تو ایک آدمی. اچھا لایا ہے، اس کا ہی میننگ غلط سمجھ رہا تھا. یعنی میں آیا اور لایا میں ہم ذرا کنفیوز ہو گئے. آوردہ ام کیا صیغہ ہے؟ معنی بتاؤ. ام تو یہ میں کا صیغہ ہے نا. میں تو میں یعنی کہ میں لایا، اور وہ کئی آدمی لائے ہیں. وہ کئی یعنی سیکنڈ والا جو آئے گا آوردہ است کے بعد کیا ہے؟ اند والا صیغہ. آوردہ ایم ہم کا صیغہ ہے، یعنی جمع متکلم کا صیغہ ہے. وہ اس صیغہ کا نام پوچھ رہا ہے نا، اس لیے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ صیغہ. تم لائے ہو، اس کی فارسی بناؤ. تم تو یہی ہو گیا نا. تو لایا ہے اور تم لائے ہو. نہیں تو یہ پلورل ہو گیا. پچھلے سبق میں ہم نے یہ غلطی یہاں پہ کی تھی، تو اس بار دہرانا نہیں چاہتے ہیں. کہ میں آزما گیا، تم ستائے گئے، تو اس کا ترجمہ ہم نے اس سے کر دیا تھا، یعنی سنگولر سے کر دیا تھا، جبکہ ستائے گئے پلورل ہے. تو تم کے لیے شدید آتا ہے، وہ کرنا تھا ہمیں. اس سے پہلے ہم نے گڑبڑ کر دی تھی. اور ویسے ہی ہم اٹھائے گئے، تو اٹھانے کو شاید برداشتہ کرتے ہیں، تو برداشتہ شدیم. ٹھیک ہے. نہیں یہ تو ہم کا تو ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے تھے. وہ اٹھائے گئے، اس میں بھی گڑبڑ ہوئی تھی. وہ اٹھائے گئے میں یعنی اند کا جو صیغہ ہوتا تھا تو شدند ہونا تھا. یہ ہم نے گڑبڑ کی تھی. اٹھانے کو وہی برداشتہ ہی کہتے ہیں، برداشتہ شدند. تو یہ پچھلی ویڈیو کے کمنٹ میں یہ چیز میں نے ڈال بھی دی تھی، البتہ یہاں ایک مرتبہ ری آئیٹریٹ کر دیا. تم لائے ہو، اس کی فارسی بناؤ. تو لایا ہے اور تم لائے ہو میں کیا فرق ہے؟ وہی فرق ہے جو ابھی میں نے بتایا. یہاں ای ہے، یہاں ای اور عید ہوتا ہے، آید ہوتا ہے. آید لانے کے لیے وہی ہے آوردہ آید. آوردہ ای یہ کیا صیغہ ہے؟ یہی ہے تو لایا ہے، یعنی واحد ہے، واحد مخاطب کا صیغہ ہے. واحد مخاطب یا حاضر کہہ لو، سیکنڈ پرسن. ٹھیک ہے. لغات کچھ یہ لوگ بتا رہے ہیں، ذرا سا پڑھنا پڑے گا. لغات. خواند یعنی پڑھا. خواند یعنی پڑھا. اس کو آپ نے سنا ہوگا، خواندگی کی شرح کیا چل رہی ہے ابھی آج کل. تو لٹریسی ریٹ کو ہم لوگ خواندگی کہتے ہیں نا، پڑھا لکھا ہونا. تو اس کی وجہ سے یہ یاد رہے گا. ایک چیز یاد ہو گئی. نوشت یعنی لکھا ہے، پہلے بھی آ چکا ہے. افگند یعنی ڈالا. یہ اشعار میں ہم نے کبھی پڑھا ہوا ہے، بہرحال ہے نیا لفظ. اور اس کا تلفظ پروننسیشن بھی ہمیں ابھی یہاں پتہ چل گیا. افگند یعنی ڈالا. ڈالا ہے، ٹھیک ہے. ڈالا. آویخت یعنی لٹکایا. یہ ذرا دونوں نئے الفاظ ہو گئے. آمیخت یعنی ملایا. ہاں یہ تھوڑا سنا ہوا لگ رہا ہے.
ترسید یعنی ڈرا، یہ بھی سنا ہوا ہے. تو یہ دو تو سمجھ میں آ گیا. ترسید یعنی ڈرا ہوا، عمیخت یعنی ملایا. آویخت یہ الگ ہے، اس میں تھوڑا سا ہم لوگ اگر اس کو ریلیٹ کریں آویزاں کرنے سے تو آویخت سے کچھ شاید ریلیٹ ہو جائے. اردو میں کوئی ایسا لفظ استعمال ہوتا ہے یا نہیں، یاد نہیں پڑ رہا. بہرحال یاد تو کرنا پڑے گا. افغند یعنی ڈالنا، اور آویخت یعنی لٹکانا. لٹکانا نہیں، مصدر کا ترجمہ نہیں کرنا ہے بلکہ ماضی مطلق کا، لٹکایا اور ڈالا. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو پھر چھپاتے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے صحیح یاد کیا یا نہیں. خواند، نوشت. خواند تو پڑھا، ادھر لکھا ہوا دکھ رہا ہے یہاں. خواند پڑھا، نوشت لکھا. افغند یعنی ڈالا، آویخت یعنی لٹکایا، آمیخت یعنی وہ ملایا. صحیح ہے، آمیخت یعنی ملایا. ترسید یعنی ڈرایا. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں. آمیخت اور آویخت میں اگر آپ کو دشواری ہو رہی تھی، آویخت یعنی لٹکانا اور آمیخت یعنی ملانا. آمیخت یعنی ملانا کیوں؟ کیونکہ یہ آمیزش سے سمجھ میں آ رہا ہے، اور آویخت یعنی لٹکانا کیونکہ یہ آویزاں سے ہم نے ریلیٹ کیا ہوا ہے. تو اگر آپ کو ایسے ریلیٹ کرنا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ابھی تو سارے ہو گئے یاد. ٹھیک ہے، مشق کر لیجئے. خواندہ ای، خواندہ ای. اچھا، میں نے ای پڑھا، یہ کہہ رہے ہیں زبر لگائیے بھیا، تو لگا دیتے ہیں. خواندہ ای، خواندہ ای. تو نے پڑھا ہے. تو ای مطلب تو ہوتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے. اور تو نے پڑھا ہے کا ترجمہ ہم نے لگایا ای کی وجہ سے. اگر ہم صرف اچھا خواندہ شد اگر کرتے ہیں ہم اس کو، سوری خواندہ شدی، تو اس کا ترجمہ ہمارا ہو جاتا پڑھایا گیا ہے تو، ہے نا. اور یہ ای کیا ہے تو نے پڑھا ہے. نوشتہ ام، میں نے لکھا ہے. نوشتہ ام، نوشتہ ام، کس نے کیا؟ میں نے کیا، تو میں نے لکھا ہے. یہاں پہ آپ کو جو فوکس رکھنا ہے سارا وہ یہاں رکھنا ہے. جو صیغہ چل رہا ہے ہمارا وہ ہے قریب، ماضی قریب کا. تو ام، ایم، ای، اند، آید، است، یہ سارا ماضی قریب میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں. لکھا ہے، لٹکایا ہے، ڈرایا ہے، پڑھا ہے. افغاندہ اند، انہوں نے ڈالا ہے. اند بول دیا نا، اس لیے انہوں کا ترجمہ آ گیا. انہوں یعنی جمع کا صیغہ ہے. اگر جمع کا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ افغاندہ است ہو جاتا نا. صحیح جی. یہاں اچھی بات ہے کہ ہم لوگ اس طرز پہ بھی، یعنی صرف جو انہوں نے دیا ہوا ہے وہی نہیں پڑھ رہے بلکہ اس کے علاوہ چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں، تاکہ تھوڑی پریکٹس زیادہ ہو. آویختہ ام، آویختہ ایم. ام کہتا تو وہ خیر میں ہو جاتا، لیکن ایم کہا ہے اس لیے ہم نے لٹکایا ہے. آمیختہ آید، آوے یعنی آویزاں کا اپنا لٹکانا، اور آمیختہ یعنی ملانا. تو آمیختہ عید، عید ہے، عید ہے، اللہ عالم. غالباً کیونکہ یہاں عید تھا تو یہ ہو سکتا ہے عید ہو. عید، عید سے ہی عید ہوگا نا. تو ہے تو تم نے، یعنی تم نے ملایا. یہ تو تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے، اس لیے پچھلے سبق میں بھی ہم سے تھوڑا کنفیوژن کا شکار ہم ہو گئے تھے. یہاں تم لوگوں نے اگر کرتے ترجمہ تو شاید زیادہ مناسب ہوتا، لیکن یہ زیادہ نیچرل ترجمہ ہے جو انہوں نے کیا ہے. تو بہرحال ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو ہم سمجھ گئے کہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. ترسیدہ است، وہ ڈرا ہے. ترسیدہ است، وہ ڈرا ہے. ٹھیک ہے، اب اردو میں ترجمہ کرو تاکہ بالکل چیک ہو جائے. اردو خیر اردو سے ترجمہ تو تھوڑا آسان ہوگا. خواندہ ایم، ایم ہے، ہم کی بات چل رہی ہے. ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ہم لکھ لیتے ہیں ترجمہ. ہم نے پڑھا ہے. نوشتہ ای، نوشتہ ای
یعنی ای مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ہوتا ہے کیا؟ تو نے نوشت یعنی کہ کیا ہوتا ہے؟ لکھنا ہوتا ہے. تو نے لکھا ہے. افگندہ ایم افگندہ ایم یعنی کہ افگندہ ڈالنے کو کہتے ہیں. تو ہم نے ڈالا ہے. اچھا یہ ہے جو ہر جگہ آ رہا ہے نا، یہ اس لیے آ رہا ہے تاکہ آپ کو احساس رہے یہ ماضی قریب کا ترجمہ ہے. اور آگے جو سبق آئے گا نہیں، اس کے بعد تو شاید معروف آئے گا اور مجہول آئے گا، لیکن جو ماضی بعید آئے گا اس میں ہم نے ڈالا تھا. یہ ترجمہ ہم نے کرنا ہوگا، اس لیے یہ ہے لگانا آپ ابھی فی الحال نہ بھولیں، کیونکہ ہم نے ڈالا کیے تو بھی اس کا مطلب وہی ہوتا ہے. البتہ آپ کی یاد دہانی کے لیے یہاں پہ ہے کا ترجمہ لازم ہے. آویختہ است، آویزاں کیا اس نے، ہے نا. است کہہ رہے ہیں یعنی کہ فرسٹ تھرڈ پرسن سنگولر کی بات کر رہے ہیں. تو آویختہ است اس نے لگایا، لگایا لٹکایا، اس نے لٹکایا. آمیختہ اند، اند کہہ رہا ہے یعنی اند یہی ہے نا، تھرڈ پرسن میں ہی ہے لیکن پلورل ہے. انہوں نے ملایا. پھر ہے ترسیدہ ای، ترسیدہ ای. تو ترسیدہ یعنی کہ وہ ڈرانا ہوتا ہے. ای یعنی کہ کیا رہتا ہے؟ یہ ہے تو ہوگا نا. تو نے ڈرایا ہے. خواندہ اند، اند تو ابھی آیا تھا نا کہ نہیں آیا تھا؟ نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے. اند اچھا ہاں یہی آیا تھا. انہوں نے پڑھایا ہے، پڑھا ہے، انہوں نے پڑھا ہے. اور نوشتہ عید، ارے آیت کہہ ہی نہیں رہے لوگ. اچھا یہ ہے عید، عید کو آیت پڑھنا ہے کیا؟ تم نے پیچھے ذرا سا جا کے ایک بار دیکھ لو کہ یہ لوگ آیت یہاں پہ کہہ رہے ہیں. ہاں یہاں تو آیت لکھ رہا ہے اور ادھر عید لکھ رہا ہے. میں اس کو عید ہی پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے آگے درستی ہو جائے. نوشتہ عید نہیں، نوشتہ آیت شاید غلط ہو. نوشتہ عید لکھنے کو کہتے ہیں. تو اس کا ترجمہ ہوگا تم، یعنی پلورل کی بات چل رہی ہے. یہی ہوتا تو ہوتا. تو تم لوگوں نے کیا کیا؟ لکھا ہے. ٹھیک ہے. اب فارسی میں کرنا ہے ترجمہ، یہ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے. انہوں نے پڑھا ہے، پڑھنے کو کہتے ہیں خواندگی. تو خواندہ انہوں نے یعنی خواندہ اند، صحیح ہے. ہاں خواندہ اند، خواندہ اند ہم نے لکھا ہے. تو ہم کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایم، لکھا نوشتہ ایم. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ تم نے ای ہو جائے گا. لٹکانے کو کہتے ہیں آویختہ، آویختہ تم ای. میں نے بلایا ہے. اج دیکھو بلانا کہاں سے آ گیا؟ یہ بلایا ہے. بلانے کا لفظ یہاں کہیں لکھا ہے پہلے؟ بلایا ملایا، یہ انہوں نے شاید ٹائپنگ مسٹیک کر دیا. یہ ملایا ہوگا کیونکہ بلانے کا تو ابھی تک کہ ہم نے شاید نہیں پڑھا. شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے بلانا پیچھے میں انہوں نے دیا ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو. تو ہم لوگ ملا سے ہی ترجمہ کرتے ہیں، یا ایک بار دیکھ ہی لیتے ہیں. اگر
مناسب ہے تو تھوڑا پیچھے جا کے ماضی بلانا نہیں ہے، بلانا یہاں بھی، اور لغات بلانا یہاں بھی نہیں ہے۔ فی الحال کے سبق جتنے ہم نے پڑھے ہیں اس میں تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ چاہ رہے ہوں کہ پیچھے جو ہم نے وہ دیا ہوا ہے، مصدر نامہ انہوں نے دیا ہے، اس میں سے ہم لوگ دیکھ لیں کہ بلانے کو کیا کہتے ہیں اور اس کے حساب سے ترجمہ کریں، لیکن ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ یہیں تبدیلی کر دیتے ہیں، ہم نے ملایا ہے کر دیتے ہیں، میں نے ملایا ہے، ہم نے ملایا۔ تو آمیختہ یہ ہو گیا، میں نے ملایا ہے تو آمیختہ میں نے ام اور آمیختہ ایم، یہ دو تو چیز ہو گئی ایک ساتھ۔ پھر یہاں بچتا ہے تین یہ والے، وہ ڈرا ہے، ترسیدہ تو یہ ہو گیا، لیکن اگر ترسیدہ یہ ہو گیا تو ڈرایا ہے کہنا چاہیے نا، کہ وہ ڈرا ہے کہیں گے، ترسید یعنی ڈرا۔ یہاں فاعل کا ترجمہ کرنا ہے نا ہم نے، تو یہ وہ ڈرا ہے تو مجہول ہو گیا، ترسیدہ است، ترسیدہ است، کیونکہ اچھا اس کا ترجمہ وہ ڈرایا نہیں ہوگا، ترسیدہ است یعنی وہ ڈرایا ہے، اس نے ڈرایا ہے، ایسا ہونا چاہیے ترجمہ۔ میں نے لکھا ہے، اچھا میں نے لکھا ہے تو نوشتہ، اور ہم کہہ دیں گے تو ہو جائے گا تو نے پڑھا ہے، تو کو ای کہتے ہیں، لیکن پڑھنے کو تو خواند کہتے ہیں نا، خواندہ ای، اور یہ ہو گیا سارا، یہ ہو گیا ہمارے مکمل سبق آج کا۔ میرے خیال سے ایک سبق آپ ہٹا لیں جی، ماضی قریب مجہول، یہ بھی ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگے۔ آوردہ شد است، جی آسانی ہے یہ، بس اس میں یہ ہے نا کہ آپ نے جو است اند ای لگایا ہوا تھا ساری چیزیں، است اند ای، عید، ام اور ایم، اس میں شدہ لگاتے گئے، مجہول بھی ہو گیا، یعنی کچھ بھی ہے نہیں اس میں کرنے کے لیے۔ آوردہ کو آپ کامن رکھ لیں یہاں پہ، اور یہ تو آپ کو یاد ہی رہنا چاہیے۔ تو آوردہ شدہ است، آوردہ شدہ اند، آوردہ شدہ ای، آوردہ شدہ آید یا عید، آوردہ شدہ ام، آوردہ شدہ ایم، یہ ہو گیا آپ کا مکمل۔ تو یہ شدہ کے ذریعے سے آپ کے پاس میں اچھی خاصی آسانی سے ایک نیا صیغہ مل گیا۔ ماضی قریب کی مجہول ہم نے پڑھ لی، ماضی قریب معروف سے مجہول۔ اچھا اس کا ترجمہ تو دیکھ لیں، لایا گیا ہے، وہ ایک آدمی لایا ہے یعنی فاعل تھا، اب لائے گئے ہیں، تو وہ جو ڈرایا گیا، ڈرا ہے جو آپ کہہ رہے تھے نا، وہ غلط تھا وہ ترجمہ، جہاں تک اس سے ہم سمجھ پا رہے ہیں۔ ماضی قریب معروف سے مجہول کس طرح بنائی گئی؟ بھیا آوردہ اور است، یعنی جو است ہم نے لاحقہ لگایا ہے مصدر فعل کے آخر میں، اس کے درمیان میں شدہ لگا دیا، اس طرح سے بنائی گئی۔ میں لایا گیا ہوں، اس کی فارسی میں کہتے ہیں ام کو نا، ٹھیک ہے، تو میں لایا گیا ہوں کو کہیں گے یہ ایک آدمی، لایا گیا ہوں میں ایک آدمی، آوردہ شدہ ام، میں لایا گیا ہوں، میں خود نہیں آیا، میں لایا گیا ہوں، تو اس میں جو میں لایا گیا ہوں آپ کہہ رہے ہیں، اس میں کہیں گے آوردہ شدہ ام۔ اچھا وہ جو ایک مشہور جملہ ہے صحابہ کا کہ ہم آئے نہیں ہیں بھیجے گئے ہیں، یا ہم آئے نہیں ہیں لائے گئے ہیں، اگر یہ کہنا ہے تو ہم کا صیغہ آپ لگا لیں گے آوردہ شدہ ایم، ٹھیک ہے۔ آوردہ شدہ عید سیکنڈ والا ہوتا ہے نا اس کا، ای کے بعد تم لوگ لائے گئے ہو، تم لوگ، صحیح ہے۔ کیا صیغہ ہے اس کا معنی بتاؤ؟ صیغہ تو اس کا یہی ہو جائے گا کہ مخاطب ہے یعنی حاضر ہے، حاضر جمع
اور کیا ہے ماضی قریب مجہول، یہ تو ہے، اسے اگر چل ہی رہا ہے ماضی قریب مجہول کا، تو کیا ہے اس کا کہنا. ماضی قریب مجہول میں یہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں جمع حاضر کا صیغہ. وہ آدمی لایا گیا ہے، اس کی فارسی بناؤ. وہ آدمی لایا گیا ہے، تو میں کیا کروں؟ اگر لایا ہی گیا ہے تو ہم کیا کریں؟ وہ آدمی لایا گیا ہے. وہ آدمی، دیکھیں وہ جو ہوتا ہے نا، پلورل کی بات کر رہے ہیں اگر، تو آوردہ شدہ اند کرنا پڑے گا آپ کو، جہاں تک ہمارا اندازہ ہے. تو آوردہ شدہ اور اند، آوردہ شدہ ایم کیا صیغہ ہے؟ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور کیا؟ وہ آدمی لائے گئے، یعنی زیادہ کی بات کر رہا ہے. تو وہی آوردہ شدہ نہیں، وہ آدمی، ارے اند تو یہاں کر دیا ہم نے، یہ غلط کیا. آوردہ شدہ است ہونا یہاں پہ، اور آوردہ شدہ اند یہاں پہ ہونا، یہی والا. وہ آدمی لائے گئے، اس کی فارسی بنا ہو گیا آوردہ شدہ ای، تو کا صیغہ ہے، یعنی کہ حاضر، واحد حاضر کا. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. بست یعنی باندھا، بست یعنی باندھا. کشاد یعنی کھولا، یہ تو پڑھا ہوا ہے. پرسید یعنی پوچھا. بخشی یعنی بخشا. بہت ہی آسان الفاظ ہیں. تو بست سے، بست یعنی باندھا. دست بستہ آپ نے سنا ہوگا، دست بستہ یعنی ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں، تو بست یعنی باندھا. کشاد یعنی کھولا. تو کشاد تو کشادگی ہمارا اردو میں استعمال ہوتا بھی ہے، تو کھلا ہوا ہونا. تو کشاد یعنی کھولا. پرسید، پرسید کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں پرسیدم. ایک شعر کا مجھے یاد آ رہا ہے، البتہ اردو میں ایک محاورہ ہے اس میں، پرسید. اچھا، یہ میرا ہی ایک مصرع میں نے پرسید پہ بنایا تھا میرے خیال سے. بہرحال ساری چیزیں ہیں. بخشید تو بخشا ہوا، یہ بھی سمپل ہی ہے، تو نتھنگ نیو آئی تھنک. اوکے، مشق یہ کروا رہا ہے پہلے کہ بستہ شدہ اند یعنی باندھے گئے ہیں. وہ باندھے گئے ہیں. اچھا، باندھے گئے ہیں کی ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس شدہ کی وجہ سے، یعنی ہم لوگ مجہول میں کہہ رہے ہیں باندھے گئے ہیں وہ. کشادہ شدہ ایم، وہ ہم کھولے گئے ہیں. پرسیدہ شدہ ای، تو پوچھا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے. بخشیدہ شدہ ام، میں یعنی ام کی وجہ سے بخشا گیا ہوں کیونکہ ہم نے شدہ لگایا. کشاد یعنی کھولنا ہوتا ہے. کشادہ شدہ است، وہ فرسٹ پرسن تھرڈ پرسن سنگولر، کھولا گیا ہے. بستہ شدہ عید، ای نہیں ہے یہ، تم لوگ ہے، تم لوگ کی بات کر رہی. ہاں، تم باندھے گئے ہو. اور ای کہتے بستہ شدہ ای یعنی کہ تو باندھا گیا ہے کہنا پڑتا. اردو میں ترجمہ کرو. ٹھیک ہے. کشادہ شدہ ام، میں کھولا گیا. سی. بستہ شدہ ای، تو. بستہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ بستہ باندھنا ہوتا ہے. تو باندھا گیا ہے. پرسیدہ شدہ ایم، پوچھا گیا ہے، نہیں پوچھے گئے ہیں ہم پوچھے گئے ہیں. رائٹنگ نہیں آ رہی صحیح. بخشیدہ شدہ اند، بخشیدہ ہے، بخشے گئے ہیں ہم، نہیں اند ہے نا. اند کب آتا ہے؟ یہ تھرڈ پرسن میں آتا ہے. اند آتا ہے وہ لوگ، وہ بخشے گئے ہیں، وہ بخشے گئے ہیں. اوکے، ٹھیک ہے. بخشیدہ شدہ اند. پرسیدہ شدہ ہی، پوچھنے کو کہتے ہیں پرسید. تو ای یعنی کہ تو پوچھا گیا ہے. کشادہ شدہ اند یعنی کھولے گئے ہیں وہ، ہے نا، وہ کھولے گئے ہیں. بستہ شدہ است، وہ باندھا گیا ہے. یہ تو بہت آسان تھا. وہ باندھا گیا ہے.
میں باندھا گیا ہوں، ام ہے نا، اور باندھنے کو کیا کہتے ہیں؟ بستہ کہتے ہیں، تو بستہ شدہ ام. تم کھولے گا آئی، تو کھولنے کو کہتے ہیں کشادہ شدہ. آئی بولا نا، آئی. تو بخشا گیا ہے، تو پھر سے آئی آ گیا کیا؟ اچھا نہیں، یہ ہاں تم، یہ پھر سے وہی مسٹیک ہو رہی تھی. آئی کی بجائے یہاں آپ کر دو عید، عید یا آید، وہ جو بھی شروع میں انہوں نے الف مد لگا دیا، بعد میں ہٹا دیا. تو بخشا گیا ہے، تو بخشا گیا ہے، یہ تو وہ کھولے گئے، تم کھولے گا کشادہ شدہ عید، تو بخشا گیا ہے بخشیدہ شدہ، اور تو یعنی کہ آئی. صحیح ہے. ابھی اب وہ پوچھے گئے ہیں لوگ، ملٹیپل کی بات چل رہی ہے، یعنی اندھ کا سوال آ رہا ہے. اور پرسش کہتے ہیں، سوری پرسیدہ شدہ اندھ، ہم کو کہتے ہیں ایم، تو بخشیدہ شدہ ایم. اب وہ کھولا گیا ہے، یہ بھی آ گیا سنگولر تھرڈ، نہیں فرسٹ، ہاں فرسٹ پرسن، تو است آ جائے گا. کھولے کو کہتے ہیں بستہ، تو بستہ شدہ است. جی تو یہ تھے سبق نمبر 3 اور 4 ہمارے مکمل ہوئے، یعنی ماضی قریب کا جو معروف و مجہول تھا، دونوں چیز ختم ہوئی. تمت بالخیر، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.